میں آپ سے اگر عرض کروں، میں نے آخری الیکشن لڑا تھا 215 میں، ضمنی الیکشن، 14 میں ضمنی الیکشن، اور اس میں آپ بھی سن کے حیران ہوں گے کہ ایک پارٹی بھی میرے ساتھ نہیں تھی۔ مسلم لیگ نے مجھے ٹکٹ بھی نہیں وہ دیا تھا، انڈائریکٹلی کچھ نہ کچھ مدد کی۔ میاں صاحب کا دل اگرچہ میرے ساتھ ہوگا، مگر وہ بھی عملی طور پر میری سپورٹ نہ کر سکے، اور وہ پارٹی ایز اے ہول بھی میری مخالفت میں چلی گئی۔ اسی طریقے سے زرداری صاحب کی پارٹی نے وعدہ کیا تھا، پھر وہ بھی خلاف چلے گئے۔ میں اب مولانا فضل الرحمان میرے انتہائی قریبی لوگوں میں سے ہیں، وہ بھی اس موقع پہ فوراً بھاگ گئے۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ میرا جو موقف تھا، عمران خان تو اس کو مار رہا تھا، جو آئی ایس آئی ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، وہ بھی مجھے ہرا رہی تھی، اور یہاں کا کور کمانڈر عبداللہ ڈوگر جو آج کل گرفتار ہے جی ایچ کیو کے اندر، جو باتیں لوگوں میں مشہور ہیں، تو وہ بھی پرسنلی اس نے لے لیا کہ ہم نے اس کے ساتھ دوسری گاڑی بھی نہیں چلے گی۔ لیکن جو مقامی قیادت تھی، یوسف اللہ صاحب، اور انہوں نے ایک آدمی کھڑا کر دیا میرے مقابلے میں۔ اس کو ووٹ تو 4-5 ہزار ہی ملے پیپل پارٹی کو، لیکن بہرحال جو ان کا وعدہ تھا زرداری صاحب کا، بلاول صاحب کا، سارے میرے خلاف چلے گئے۔ وہ خوش کس کو کر رہے تھے وہ میں جانتا ہوں، شاید آپ بھی اب جان گئے ہوں گے اس عرصے بعد، وہ کسی اور کو خوش کر رہے تھے۔ اور عمران خان بھی خلاف، یہ بھی خلاف، ایجنسی بھی خلاف، لیکن میرے حلقے کے لوگوں نے مجھے 40,000 ووٹ دے دیے اس کے باوجود، اور میں وہ تقریباً 10-12 ہزار ووٹ سے وہ الیکشن ہار گیا، بلکہ ہرا دیا گیا۔ تو میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے یہ نظر آتا تھا کہ مجھے الیکشن میں بھی نہیں جیتنے دیں گے۔ پھر 2018 کے الیکشن ہیں، اس میں بلا مقابلہ ایم ایل اے بن گیا، لیکن میرے پیچھے کوئی پارٹی نہیں تھی، نہ مسلم لیگ کا ٹکٹ تھا، اور زرداری صاحب بھی خلاف تھے، پھر یوسف اللہ ان کے کینڈیڈیٹ تھے وہاں پہ، اسی طریقے سے ابراہیم تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ تھے، جاوید علی شاہ بھی مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ تھے، تو میرے ساتھ کوئی تھا نہیں۔ اس کے باوجود میں بلا مقابلہ ایم ایل اے بن گیا 218 میں۔ پھر وہ بھی آئی ایس آئی نے نہ ہونے دیا، اور خود مسلم لیگ نے بھی مجھے ٹکٹ نہیں دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک تنہائی کا سفر تھا، جس کا کہ مجھے پرواہ نہیں تھی۔ پورے جو میڈیا کے اینکرز ہیں، جو جانتے ہیں ایک ایک چیز کو، جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، کیونکہ وہ میرے ساتھ مشوروں میں بھی رہے ہیں، دوست بھی ہیں، احباب بھی ہیں، اور ایک اب کوئی چیز چھپی ہوئی تو نہیں ہے، لیکن کوئی اینکر ہمت بھی نہیں کرتا تھا ان کے جو ان کے میڈیا ہاؤسز ہیں، سارے کے سارے میرے خلاف ہو گئے۔ میری باتیں وہ کبھی چھاپتے ہی نہیں تھے، اور لگاتے بھی نہیں تھے۔ کوئی ایک اخبار میرا نام چھاپنا بھی برا سمجھتا تھا۔ میں یہ اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے اپنے سفر کا پتہ تھا کہ میرے ساتھ کیا ہونا ہے۔ پھر میری فیملی پر جو ان کی زمینیں تھیں، اندازہ آپ کریں کہ ان کی زمینیں جو ہمارے آباء و اجداد کی زمینیں تھیں، وہ پہلے ہی شہباز شریف صاحب جو ہیں جب وزیر اعلیٰ تھے، تو میاں نواز شریف کی بھی مشاورت سے، چودھری نثار علی کی بھی مشاورت سے وہ زمینیں ان سے چھین لی گئی۔ کھڑی فصل کپاس کی جو بہت قیمتی فصل ہوتی ہے، وہ بھی ان سے چھین لی گئی۔ میرے جو عزیز و اقربا ہیں، آپ اندازہ کریں، میرا بڑا بھائی جو
80 سال سے اب زیادہ ہو گیا ہے، اس کے اوپر بھی اینٹی کرپشن والوں نے آ کے FIR والوں نے عمران خان کے کہنے پہ ان تمام میرے فیملی کے لوگوں پر کیسز چلائے. اللہ کے فضل سے انہی عدالتوں سے وہ بری ہو چکے ہیں، لیکن ان کو کوئی شرم نہیں آئی، آنی بھی نہیں چاہیے تھی. اور پھر آپ اگر آ کے اس علاقوں کو دیکھیں، وہ ابھی تک موئنجو داڑو کی طرح پڑا ہوا ہے. جو وہاں کا سارا ملبہ ہے، شادی ہال ہو یا کاٹن فیکٹری ہو یا کنٹرول شیڈز ہوں یا ہمارے ویئر ہاؤسز ہوں یا مزدوروں کی وہ کالونی ہو یا مسجد ہو، سب کو بکھیر کے چلے گئے. اب وہ ISI بھی وہی ہے. بھائی جرات کرو، کہو کہ یہ زمین ان کی نہیں ہے. ظلم کی بات آپ دیکھیں. باقیوں کے ساتھ بھی بہت کچھ کیا ہوگا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اختلاف کرنا اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی جرات بھی نہیں ہے. مار مار کے دھواں نکال دیتے ہیں. تو میں صرف آج اس لیے کہہ رہا ہوں، اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اگر کوئی لوگ سمجھتے ہیں یہ آج صرف فیض حمید صاحب کی بیٹی کی شادی پہ تحریک انصاف بھی تھی، وہ ہمارے کیا نام تھا ان کا، وہ ابھی جو چیف تھے ہماری باجوہ صاحب، آپ اندازہ کریں ابھی وہ گئے ہیں، ہم سب نام بھی میں بھول رہا ہوں. باجوہ صاحب تھے، اللہ کا کرم دیکھے کہ ثاقب نثار تھے اور ہمارے صافی صاحب بھی تھے. میں اصل میں یہ ساری جو کہانی ہے وہ سمجھ آ جاتی ہے، چھپتی نہیں ہے. فیض حمید نہیں تھا اکیلا جو مجھے مار رہا تھا، اس نے تو آرڈر دیا تھا کہ اس کو فزیکلی مار دو، جہاں ملتا ہے اس کو مار دو. اب وہ بھی نہیں رہا. یہ بدلتے رہیں گے. لیکن اگر آپ کو بالکل ایک بات میں کہتا ہوں کہ جو بھی کمانڈر ان چیف ہوگا، جو بھی بے شک ولی اللہ کو بٹھا دے، یہ تو خیر حافظ ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا وہ چینج کر دیں گے. میں سمجھتا ہوں یہ ان کے بس کی بات بھی نہیں ہے. ہمارے عاصم صاحب کی بس کی بات نہیں ہے چینج کرنا، کیونکہ جو ہماری آرمی ہے وہ فائٹنگ آرمی نہیں ہے. وہ شروع سے ہی رولنگ آرمی بن گئی ہے. وہ بدل لیں آپ، بے شک عاصم صاحب کو بٹھا دیں، کسی اور کو بٹھا دیں، انہوں نے اسی طریقے سے چلانا ہے. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ سب کو اڑا کے رکھ دیں گے. نواز شریف صاحب کو نہیں آنے دیں گے، مریم کو نہیں آنے دیں گے، شہباز شریف کو بھی نہیں آنے دیں گے، عمران خان کو بھی نہیں آنے دیں گے، زرداری صاحب کے لیے کوئی ڈائریکٹری انٹریکٹری، کیونکہ وہ ان کے لیے کوئی اب تھریٹ نہیں رہ گئے. تو اس طریقے سے بھی وہ کوشش یہی کریں گے کہ ان سب کو نہ آنے دیں اور اپنی مرضی کے الیکشن کرائیں گے، اپنی مرضی کے لوگوں کو لے کے آئیں گے. یہ باقی حکومتیں ہیں. شہباز شریف صاحب آج وہاں سے جنیوا میں تقریریں فرما رہے تھے، 8-10 کروڑ 10 ارب ڈالر مل گیا ہے، کل کو اور مل جائیں گے، 20 ارب ڈالر بھی مل جائیں. حکومت ڈیفالٹ نہیں ہے تو نہیں ہوگی، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ملک کی جو حالت ہو گئی ہے، میں اس لیے بیک گراؤنڈ میں پھر جا کے آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو اس آرمی یا اس اسٹیبلشمنٹ کے ہوتے ہوئے ان کے ہیڈز آپ دیکھ لیں، جہاں پیسہ لوٹا جا رہا ہے، تنخواہیں دی جا رہی ہیں، وہ دینی پڑیں گی. نہ دیں گے تو ملک تو ٹوٹ جائے گا، ڈیفالٹ بھی ہو جائے گا. یہ ساری باتیں آپ کو ذہن میں رکھ لینی چاہیے. ہاں، اگر عاصم صاحب کے اندر اتنی جرات ہے، ہمت ہے، تو وہ پھر نظام بدلیں. فوج کو اتنا، ان کے جرنیلوں کو اتنا لوٹنے کا
सामान वहां मत पहुंचाएं, उनको भी रिश्वत ना दें। अयूब खान ने अपने जनरलों को रिश्वत दी, जियाउल हक ने अपने जनरलों को रिश्वत दी, परवेज मुशर्रफ ने अपने जनरलों को रिश्वत दी, फिर बाजवा ने अपने जनरलों को रिश्वत दी। ये सारी वक्ती बातें करते रहते हैं, ये सब रिश्वत देने वाले हैं और उसके बदले में रिश्वत ले भी लेते हैं। आजकल उनकी शादियों के चर्चे आप देख लें, आप नजर मार के देखें, सोने के अंदर तुल रहे होते हैं उनके बच्चे। तो इसलिए ये आर्मी नहीं बदलेगी, इनके जर्नैल नहीं बदलेंगे। हमें क्या करें? हमें हमारी आर्मी चाहिए, हमें हमारा कमांडर इन चीफ ताकतवर चाहिए। हम हिंदुस्तान के आगे सरेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो कर देते हैं, हमेशा कर लेते हैं। कश्मीर में बाजवा ने सरेंडर कर दिया, परवेज मुशर्रफ ने नेपाल में जाके सरेंडर कर दिया। तो ये तमाम चीजें होती आई हैं। ये बाद में पाकिस्तान को सरेंडर करा दिया इन्होंने, तकसीम हो गया मुल्क, इनको कोई परवाह नहीं है। आज यकीन मानो मेरे बच्चों, ये बेदर्द है, ये लूट के खाते भी हैं, फिर आंखें दिखाते भी हैं, फिर हमें जूते मारते भी हैं, हमारे घर का रिस्क छीन के ले जाते हैं। मैं बता रहा था ना आपको, 2 करोड़ रुपया बैंक से निकलवा के FIA के जरिए, फिर वहां पे सुप्रीम कोर्ट ने हर एक ने फैसला तो मेरे बच्चों के हक में दे दिया, लेकिन वो 2 करोड़ हमें वापस करेंगे, टाइम लगेगा, 2 साल 3 साल 4 साल। तो उस वक्त तक हमारी तो चीखें निकल जाएगी, लेकिन हमारी चीखें नहीं निकलेंगी, क्योंकि मेरे बच्चों, मैं आपके साथ इसलिए कहता हूं कि मेरे बच्चे वरना रुल जाएंगे। आप ये मेरे बच्चे, जो मेरी करीबी फैमिली के बच्चे रुल जाए, क्यों? अल्लाह ताला इनका भी सहारा है। लेकिन मैं पाकिस्तान के बच्चों, मेरे बेटों, आपको मैं रुलने नहीं दूंगा। मैं जिंदगी के आखिरी मरहले तक बात करता रहूंगा और आपको समझाता रहूंगा कि आप किस मुल्क में पैदा हुए हैं, जो बहुत, जैसे कोई शक नहीं है, जो वसाइल के लिहाज से दुनिया के मुतमविल होगा भी, लेकिन ये लूटने वाले माफ नहीं करेंगे। ये रिटायर्ड जनरल, उनकी आकर खानियां देखें, मुल्क पर वही हुकूमतें कर रहे हैं, लूट रहे हैं, तनख्वाहों के जरिए लूट रहे हैं। और जो बाकी सियासतदान हैं, इनके बेचारों का, इनकी हैसियत क्या है? क्या हैसियत है? बोल नहीं सकते। मैं कम अज कम, अल्लाह ताला ने हिम्मत दी हुई है, हौसला दिया हुआ है, मैं अपने बच्चों की कुर्बानी दे सकता हूँ, उनके रिस्क की कुर्बानी दे सकता हूँ। मैं तो बोलता रहूंगा, बताता रहूंगा, क्योंकि मैंने 12 साल की उम्र में इस मुल्क के जेलों के अंदर जाना शुरू किया था और आज तक मैं तैयार हूँ। मुझे पकड़े या कम अज कम मेरी कोई थोड़ा बहुत तो दिखाए कि मैंने रूल्स की कभी जिंदगी में मैंने मुखालफत की हो, कभी मैं मुल्क के कवानीन को तोड़ा हो। लेकिन मैं जिन मुल्क के कानूनों को, आइन को बार बार तोड़ने वालों को, मैं इनको अपना निजात दहिंदा नहीं समझता। इसलिए मैं आसिम साहब के लिए अर्ज कर रहा हूं कि मैं आपको निजात दहिंदा नहीं समझता। आप भी उसी तरीके के एक जर्नल हैं जैसे वो चोर थे। आपके बारे में भी मैं खुशफहमी में मुब्तला तो हो सकता हूँ, लेकिन जिस निज़ाम का आप हिस्सा हैं, मैं आपको उन जर्नलों से काट के दूसरी तरफ नहीं देख सकता। अगर आपके अंदर हिम्मत है, ये आपके लिए बात कर रहा हूँ, बच्चों को गवाह बना के हिम्मत है तो फिर खड़े हो जाए, इनसे सबसे कोर्ट मार्शल करें, तनख्वाहें घटाएं, प्लाट देना बंद करें। ये DHS के अंदर जो आपने लूट मार की हुई है, जितनी की हुई है, वो भी वापस करें, क्योंकि जो आप ले चुके हैं प्लाट वो आपके नहीं है, आपके बच्चों के नहीं है,
آپ کے بچوں کے ہم مستقبل کے لیے کیوں بنے، کیوں لڑے؟ ایسی آرمی کے لیے لوگ نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں. وہ محبت نفرت میں بدلنے کو قریب تر ہے. پھر کہاں کھڑے ہوگے؟ ملک کو توڑنے والے نہ بنو، ملک کو جوڑنے والے بنو. بس یہی میں آج یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.